الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کروڑہ مرتبہ شکر ہے ذات غفور الرحیم کا جس رب العالمین جزل کی توفیق اور فضل خاص سے ہم نے نماز عصر باجماعت ادا کی۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز پنجگانہ کا باجماعت اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً شیطان جو ہے یہ انسان پر ہر طرح کی اٹیک کرتا ہے اور ہر طرح سے اس پہ حملے کرتا ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو نہ جھکا سکے، مگر پھر بھی انسان کوشش کرے اور اللہ رب العزت کی رحمت اس کے ساتھ ہو تو انسان جو ہے نا یہ شیطان کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ شیطان چار طرف سے حملہ کرتا ہے بندے پر، وساوس کے ذریعے، طرح طرح کے خیالات کے ذریعے، مگر پھر بھی اللہ رب العزت کی رحمت سر کی طرف سے نازل ہوتی ہے اور بندے کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے اور بندہ شیطان کے مقابلے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اللہ رب العزت شیطان سے اس کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام جب نماز ادا فرمایا کرتے تھے نا حرم پاک میں، تو کفار اور مشرکین جو تھے وہ بڑا تنگ کیا کرتے تھے آقا علیہ السلام کی ذات برکات کو۔ تو ایک دن ابو جہل کہنے لگا کہ اگر آج میں نے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا نا تو میں ان پہ تشدد کروں گا، ان کو روکوں گا، منع کروں گا ان کو۔ تو دوستوں سے کہنے لگا بڑے فخری انداز میں کہ تم دیکھ لینا کہ آج میں ان کے ساتھ سلوک کیا کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نماز ادا فرما رہے تھے تو وہ آیا، اس نے ہاتھ میں پتھر اٹھایا اور اٹھا کر جب مارنے لگا نا آقا علیہ السلام کو، تو اللہ رب العزت کی قدرت، اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو اس کا ہاتھ تھا نا پتھر والا، پتھر بھی ساتھ ہی چمٹ گیا اور ہاتھ اس کا گردن کے ساتھ لگ گیا۔ وہ بڑا بے بس ہو گیا، چیخو پکار شروع کر دی، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا کیا ہو گیا۔ تو واپس دوڑا اپنے دوستوں کی طرف، جب دوستوں کے پاس پہنچا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ دوسرے کو کہنے لگا کہ تو اٹیک کر کے دیکھ۔ اس نے ولید بن مغیرہ تھا، اس نے کہا تو جو کیا تھا مارنے کے لیے تو اپنی سنا پہلے، تیرے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کہا میرا تو ہاتھ بے بس ہو گیا، تو جا کے مار کے دیکھ۔ اس نے کہا میں مار دیتا ہوں، یہ کیا بات ہے؟ جب ولید بن مغیرہ آیا آقا علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے تو اللہ رب العزت کی حکمت کہ وہ قریب پہنچا، آنکھوں سے نابینا ہو گیا، اس کو نظر کچھ نہ آیا، تو ٹامک ٹوئیاں مارتا رہا، گرتا پڑتا، پھر واپس آ گیا۔ اس نے کہا کہ تمہارے ساتھ کیا بنا؟ اس نے کہا مجھے تو نظر ہی کچھ نہیں آیا، میں تو بڑی مشکل سے واپس آیا ہوں تمہارے پاس۔ تیسرا کہنے لگا کہ چلو میں جاتا ہوں۔ تیسرا گیا آقا علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے، تو جب وہ قریب پہنچا نا تو دوڑ کے پھر واپس آ گیا۔ ابو جہل نے کہا تجھے کیا بنی؟ اس نے کہا جب میں نے قریب جانے کی کوشش کی نا تو ایک بہت بڑا سانڈ قسم کا جانور مجھے مارنے کے لیے دوڑا، تو میں تو اپنی جان بچا کے بڑی مشکل سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے نا، جو اب امتحان لے تو اس کی ذات جو ہے نا وہ حکمت والی ہے، اور جب بچانے کی پہ آئے تو قرآن پاک فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، محبوب اللہ کی ذات ہی تجھ کو لوگوں سے محفوظ فرمانے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، بندے کو پوری کوشش کرنی چاہیے نماز پڑھنے کی۔ نماز کے دوران وساوس آتے رہتے ہیں، شیطان کے حملے ہوتے رہتے ہیں، مگر بندہ اگر ڈٹ کے لگا رہے نا تو یقیناً اللہ رب العزت کی ذات ہے نا وہ بندے پہ رحمت نازل کرتی ہے، سکینہ نازل کرتی ہے، اور بندے کا نماز میں دل بھی لگ جاتا ہے اور بندے کی نماز بھی قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں میں سے دو دوستوں کو بھیجا، صادق اور صدوق نام تھا ان کا، ایک کا نام یوحنا اور دوسرے کا نام پولس آیا ہے تاریخ کی کتابوں میں۔ آپ نے ان کو فرمایا کہ انطاکیہ شہر میں جاؤ، وہاں پر جو بادشاہ ہے نا وہ بت پرستی کرواتا ہے، جاؤ اور اس کو جا کے اللہ کا پیغام سناؤ۔ وہ دونوں دوست چلے پیغام لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ جو ایلچی جاتا ہے نا، سفیر جاتا ہے کسی کی طرف سے، تو وہ یوں سمجھا جائے کہ جیسے وہ پیچھے بھیجنے والا خود آ رہا ہے، بھیجنے والا خود آ رہا ہے، اس بندے کو اتنا پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ تو جو دو بندے گئے نا ان کا پیغام لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تو رستے میں ایک مل گیا ان کو چرواہا۔ اس نے کہا کہ جناب کدھر جا رہے ہو؟ اجنبی دوست لگتے ہو۔ اس نے کہا جناب اللہ کے نبی کا پیغام ہے، سنانے کے لیے جا رہے ہیں۔ کیا پیغام ہے جی؟ کہ اللہ ایک ہے، وہ ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ سب کچھ وہی کرتا ہے۔ اس نے کہا اچھا سب کچھ وہی کرتا ہے، اور تمہاری نشانی کیا ہے؟ چرواہے نے پوچھا ان بندوں سے۔ انہوں نے کہا ہماری نشانی یہ ہے کہ
جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا کوئی بتاؤ تو صحیح۔ اس نے کہا کوئی نابینا آ جائے تو ہم دعا کر دیتے ہیں وہ بینا ہو جاتا ہے، بیمار آ جائے دعا کر دیتے ہیں، پھونک مار دیتے ہیں وہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ چرواہے نے کہا اچھا تم یہ کام کرتے ہو، چلو میرے پاس ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ حبیب نجار تھا اس بندے کا نام، چرواہے کا۔ گھر میں لے کے چلا گیا، بچے کو دکھایا یہ میرا بچہ 2 سال سے بستر پر پڑا ہوا ہے، اگر تم اتنے ہی مستجاب الدعوات ہو اور تمہارا پروردگار سچا ہے اس کو ٹھیک کر دو۔ انہوں نے دعا مانگی، پھونک ماری، اللہ رب العزت نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ وہ بندہ بچہ بالکل ٹھیک ہو کے بیٹھ گیا۔ وہ حبیب نجار نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ تو جب وہ آگے چلے، اگلے علاقے بادشاہ تک پہنچنا تھا، انہوں نے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ مستجاب الدعوات ہے، بات پھیلی، ارد گرد کے لوگ سارے اکٹھے ہو گئے، جی کیا کرتے یہ کام کرتے ہیں۔ مادر ذات جو نابینا ہوتے ہیں ان کو بینا کر دیتے ہیں، برس کے مریضوں کو شفا یابی ہو جاتی ہے ان کے ہاتھ سے، دعا سے ان کے۔ وہ لوگ مشہور ہو گئے، بادشاہ تک بھی بات پہنچ گئی کہ جناب آپ کی سلطنت میں 2 بندے ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اس نے کہا اچھا کسی کو اور خدا کو مانتی ہیں وہ، خبردار پکڑو ان کو اریسٹ کر کے جیل میں ڈال دیا۔ کافی دن گزر گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیچھے ایک تیسرے بندے کو بھیجا، تیسرے کا نام تھا شمعون۔ اس کو بھیجا کہ جاؤ اور 2 کی خبر لے کے آؤ۔ وہ گئے، شمعون صاحب ارد گرد کے حوال پوچھے، پتہ چل گیا بادشاہ کی قید میں ہے۔ اس نے 5-7 دن محنت کی اور بادشاہ کے جو قریبی تھے ان کے ساتھ گٹھ جوڑ بنایا اور بادشاہ کے قریب پہنچ گیا۔ 2-4 دن گزارے بادشاہ کے ساتھ اور کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، وہ جو بندے 2 آئے تھے جن کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ وہ پھونک مارتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں، بندے صحت یاب ہو جاتے ہیں، وہ 2 کدھر گئے، کیا بنا ان کا؟ اس نے کہا اچھا وہ 2 بندے ان کو تو میں نے قید کر دیا تھا۔ بادشاہ سلامت آپ نے ان کا موقف سنا تھا، ان کی بات سنی تھی؟ بادشاہ نے کہا بھی میں نے تو کوئی بات نہیں سنی ان کی۔ شمعون کہنے لگے کہ بھائی بلائیں تو صحیح ان کو، بات تو سنیں ان کی، شاید کوئی بات نکل ہی آئے، آپ نے بلا وجہ ان کو قید کر دیا۔ اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے بلا لیتے ہیں۔ جب وہ ان کو طلب کر لیا گیا بادشاہ سلامت کے سامنے، وہ سامنے آ گیا، جی حال احوال پوچھے۔ شمعون نے کہا کہ کس کی بات کرتے ہو؟ اس نے کہا جی ہم ایک اللہ کی بات کرتے ہیں۔ اچھا ایک اللہ کی بات کرتے ہو، تو تمہاری کوئی نشانی بھی ہے ایک اللہ کے بارے میں؟ انہوں دونوں نے کہا ہاں نشانی بالکل ہے، ہم بیماروں کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ ٹھیک اللہ کرتا تھا، مگر چونکہ وہ اللہ کا پیغام لے کر آنے والے تھے تو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے ان کو بھی اس قابل کر دیا کہ پھونک تم مار دینا، نام میرا لے لینا، پھونک تم مارنا، شفا میں دے دوں گا۔ انہوں نے کہا ہم مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اچھا مردوں کو زندہ کر دیتے ہو؟ وہ فلاں جو پچھلے دنوں پتہ چلا تھا ایک کسان ہے، دہقان ہے، اس کا ایک بچہ مر گیا تھا، اس بچے کو نکال کے لے آؤ۔ 7 دن ہو گئے تھے اس بچے کو مرے ہوئے، جسم اس کا جو ہے نا وہ تبدیلی میں جا رہا تھا، بدبو بھی شروع ہو چکی تھی جسم سے۔ بادشاہ نے کہا اگر تم اتنے سچی ہو نا، یہ بچہ مردہ پڑا ہے، اس کے میں سے تعفن پیدا ہو رہا ہے، تو تم اس کو زندہ کر دو۔ انہوں نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ دعا کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہ بچہ زندہ ہو گیا، زندہ ہو گیا۔ بادشاہ حیران ہو گیا، اس نے کہا میرے معبودوں کے سوا بھی کوئی معبود ہے جس نے زندہ کر دیا؟ شمعون کہنے لگا بادشاہ سلامت اب بات ہماری بنتی نہیں ہے، انہوں نے تو اپنے خدا کا نام لیا، انہوں نے تو مردے کو زندہ کر دیا۔ بادشاہ سلامت آپ اپنے خداؤں کو کہیں تاکہ ہماری عزت بن جائے، ورنہ ہم ان کے سامنے ٹکنے والے نہیں ہیں، ہم رہنے والے نہیں ہیں، آپ اپنے معبودوں کو بلائیں وہ زندہ کریں۔ بادشاہ سلامت کہتا نہیں یار سیدھی سی بات ہے، وہ نہ تو سنتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں، انہوں نے کیا کسی کو زندہ کرنا ہے؟ تو شمعون نے کہا کہ پھر اس بچے سے پوچھو۔ بچے نے کہا بادشاہ سلامت میں گواہی دیتا ہوں تمہارا دین جھوٹا، تمہارے خدا جھوٹے، یہ 3 بندے جو آئے ہیں ان کا دین سچا ہے، ان کا رب سچا ہے، مجھے پروردگار نے جہنم کی 7ویں وادی میں پھینک دیا تھا، میں عذاب میں تھا 7 دن سے، یہ تو انہوں نے دعا کی مجھے دوبارہ زندگی مل گئی ہے، اگر بچنا چاہتے ہو تو ان کے دین پر آ جاؤ۔ بچے نے گواہی دے دی کہ میں عذاب میں تھا، ان کی وجہ سے میں بچ گیا ہوں۔ بادشاہ سلامت جب ساری صورتیں اس کی سمجھ میں آئی نا، اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ۔ قرآن پاک فرماتا پہلے 2 بھیجے تھے، پھر بعد میں تیسرا بھیجا شمعون۔ اچھا جب وہ بادشاہ سلامت والا مسئلہ تو حل ہو گیا، جب دین مسیح پھیلا نا، تو یہ جو حبیب نجار وہ چرواہا پہلا مسلمان،
وہ اس نے نا ترک دنیا کر لیا اور سب کچھ چھوڑ کر نا وہ غار میں جا کے بیٹھ گیا عبادت کرنے کے لیے۔ جب دین مسیح پھیلا، دو پارٹیاں بن گئیں، ایک ماننے والی ایک نہ ماننے والی۔ جو ماننے والے تھے، جو نہ ماننے والے تھے، وہ ماننے والوں پر تشدد کرتے تھے۔ اس کو پتہ چل گیا حبیب نجار کو، وہ آیا، اس نے کہا کہ جناب یہ سچے ہیں، ان کی طرف آ جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے۔ انہوں نے حبیب نجار کو، چرواہے کو مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا اس کو شدید زخمی ہو گیا۔ وہ جو صادق اور صدوق تھے یا شمون تھا، ان کے قریب تھے وہ وہ حبیب نجار کہنے لگا چرواہا کہ میں اب مر رہا ہوں، میرا وقت اخیر آ گیا ہے، تم بھی میرے متعلق جانتے ہو کہ میں مسلمان اب ہو چکا ہوں اور میں دین مسیح میں داخل ہو چکا ہوں، تو تم اس طرح کرو کہ تم میرے ایمان کی گواہی دیتے ہو نا۔ ان سے کہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم آپ کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں۔ وہ جاں بحق ہو گیا، چلا گیا۔ جب وہ مر گیا نا، تو مرنے کے بعد جب وہ جنت میں پہنچا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد جب وہ جنت میں پہنچا نا، تو جنت کے احوال کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیت بنا دیا۔ سورہ یاسین کے پارہ نمبر 23 کے پہلے رکوع میں یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ تو اس نے وہاں پر نا جنت میں خواہش کی کہ یا اللہ کاش کے نہ ماننے والے جنت میں میری مغفرت کو دیکھ لیتے، جو تو نے مجھے بخش دیا، جو تو نے مجھے مقام عطا فرما دیا، جو تو نے مجھے جنت میں مقام عطا فرمایا، کاش کہ وہ دنیا کے نہ ماننے والے اس مقام کو دیکھ لیتے۔ اس نے جنت میں رہ کر جو تمنا کی، اللہ رب العزت نے اس تمنا کو، اس کی چاہت کو قرآن پاک کی آیت بنا دیا۔ تو قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب اس نے یہ چاہت کی نا، اور پیچھے تھے وہ جو نہ ماننے والے، جو ظلم کرنے والے تھے، اللہ رب العزت نے پھر اس حبیب نجار کا بدلہ لے لیا۔ قتل کرنے پر اس پوری قوم کو قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کہ پھر جبرائیل نے ایک ہولناک چیخ ماری، اور پوری کی پوری وہ وادی جو وہ علاقہ تھا جس میں وہ اس اللہ والے کو قتل کر دیا تھا، وہ سارے کا سارا تہس نہس کر دیا گیا۔ یہ واقعات ہیں عبرت دینے کے لیے، یہ واقعات سمجھانے کے لیے۔ قرآن پاک ایسے واقعات سے بھرا پڑا ہے، یہ ہمیں رہنمائی دیتے ہیں کہ لوگوں اپنے آپ کو اپنے نبی کی ذات میں فنا کر لو، اپنے آپ کو اپنے نبی کی اطاعت میں رکھو، فرما برداری میں رکھو۔ یقیناً یہی جو ہمارا دین اسلام، جب آقا علیہ السلام تشریف لائے ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی، اب شریعت قیامت تک چلنی ہے محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اسی شریعت پر اللہ رب العزت ہمیں زندہ رکھے، اور اسی شریعت پر اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی موت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔